अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 17 सितंबर को लाहौर के इलाके हंजरवाल में एक बीवी उठती है, अपने बेटे को तैयार करके नाश्ता करवा के स्कूल भेजती है, फिर आती है अपने शौहर के कमरे में और उसको आवाजें देने लगती है, उसको उठाने लगती है काम पर जाने के लिए। जवाब नहीं आता तो आगे होकर फिर देखती है तो पता लगता है कि सांसें बंद हैं, धड़कन नहीं चल रही, नब्ज भी बंद हो चुकी। घबराई और फौरन से 1112 पर कॉल की और रेस्क्यू वालों को एड्रेस समझाया। रेस्क्यू वाले घर पहुंचे तो आकर सबसे पहले जब मरीज को चेक किया तो फिर उन्हें पता चला कि ये फौत हो चुके हैं। पूछा क्या हुआ इनको, अचानक से मसला क्या बना, तो आगे से जवाब दिया कि ये तो बीमार रहते थे, इस वजह से शायद मसला बन गया। रेस्क्यू वालों ने पूछा कोई स्लिप, कोई डॉक्टर की दवाई, कोई रिकमेंडेशन, कोई डिस्क्रिप्शन है तो दिखाइए। फिर बीवी ने दवाइयां दिखाई, बताया तो आगे से उन्होंने कहा कि ठीक है, तिब्बी मौत है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और उसके बाद वो वहां से चले गए। बेटा जो स्कूल गया था उसको कॉल की, वो भी आ गया, तमाम रिश्तेदारों को इतला दी तो पूरा खानदान इकट्ठा हो गया। 17 सितंबर को असर के टाइम नमाज जनाजा अदा करने के बाद अल्लाह की इमानत अल्लाह के हवाले कर दी गई, तदफीन हो गई। 7 दिन के बाद यानी कि 25 सितंबर को 25 सितंबर को इसी मकतूल की बहन थाना हंजरवाल जाती है और कहती है कि भाई को दुनिया से गए 7 दिन हो गए, यानी 1 हफ्ता गुजर गया है। तब हमें नहीं पता था जो हमें अब पता है। पुलिस कहती क्या, कहती है तब हमें यह था कि भाई तिब्बी मौत मरा है, लेकिन भाई तिब्बी मौत नहीं मरा, उसे तो मार दिया गया है, उसे हमारी भाभी ने किया है। पुलिस कहती है कि ठीक है, ये तो इल्जाम है, सबूत है कोई आपके पास? जिस पर ये कहती है कि जी मेरे पास सबूत है और राज की बात भी है। पुलिस कहती बताएं। तो फिर ये वो राज की बात बड़ी तफसील से पुलिस को बताती है और फिर उसके बाद पुलिस रेड करके मुलजिमा कातिला बीवी को गिरफ्तार कर लेती है और तफ्तीश के बाद ये इकबाल जुर्म कर लेती है। हैरानगी की बात यह है कि इसमें सिर्फ बीवी मुलविस नहीं बल्कि सगा बेटा भी मुलविस है और इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीवी बेटे ने मिलकर क्यों किया, क्या दुश्मनी थी? बेटे की बाप से क्या दुश्मनी हो सकती है और बीवी की अपने शौहर से कैसी दुश्मनी? वो राज क्या था जो बहन ने पुलिस को बताया? इस पर बात करेंगे। लाहौर का इलाका है हंजरवाल, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद सईद, बीवी का नाम है आसिया और 15 साल का एक बेटा है, नाम है इसका वजाहत। 8th क्लास में ये पढ़ता है, 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। बीवी जो है आसिया, उसके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस आते हैं। वो मैसेजेस होते हैं कपड़ों की PR के मुतल्लिक, प्रमोशन और जो अब ऑफ मिलता है, 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, इस टाइप के मैसेजेस आते हैं। उसी नंबर पर आसिया राब्ता करती है और फिर जो ऑफ लगी है, जो सेल लगी है, उसकी डिटेल्स के बारे में पूछती है, दुकान का एड्रेस पूछती है और फिर उस दुकान के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है खरीदारी की गर्ज से। जब गई, देखा, कुछ कपड़े बहुत पसंद आए तो उनको खरीद लिया। दुकानदार अब जब भी कोई नया आर्टिकल, कोई सेल, कोई प्रमोशन लगती तो इसको PR मैसेजेस सेंड करता, ये देखती और फौरन चक्कर लगाती और फिर वहां से खरीदारी करती। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी, कुछ अरसे के बाद ये बातें गुड नाइट और गुड मॉर्निंग तक पहुंच गईं, अफसोस के साथ। इसके भी कुछ अरसे के बाद गुफ्तगू गुड नाइट और गुड मॉर्निंग से हटकर पर्सनल बातों पर होने लगी। दुकानदार अपनी बीवी के मुतल्लिक बातचीत करने लगा कि मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रात को घर जाता हूँ, मुझे खाना भी नहीं देती, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, मेरी इज्जत नहीं करती, ऐसा लगता है कि किसी जुर्म की सजा काटता हूँ घर जाके, और इस तरह की बेशुमार बातें करके फुल मजलूम बन गया। आसिया क्या करती है? आसिया ये सब कुछ सुनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की चीजें भी इससे डिस्कस करने लग गई। अब कुछ दिन गुजरे, रात के 2 बजे एक दिन यही दुकानदार 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 4 मैसेज, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। शौहर देखता है कि मोबाइल बार बार वाइब्रेट मैसेज आ रहा है। बीवी सोई हुई थी और पासवर्ड पता था इसके शौहर को। फौरन से पासवर्ड लगाता है मोबाइल को और देखता है कि क्या मैसेज आए हैं। जो मैसेज आए होते हैं उनको जब तसल्ली से पढ़ता है, एक रंग चेहरे का आता है, एक जाता है, आंखों में गुस्सा ही गुस्सा। अब मैसेज क्या थे सुनिए। शौहर कहाँ है तुम्हारा? सोया है, जाग रहा है, बात करो ना, रिप्लाई तो करो। अब ये मैसेज रात के 2 बजे
بڑے غلط میسج ہیں۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے اٹھو، اٹھ جاتی ہے، کہتا ہے کون ہے یہ بندہ؟ کہتی کون سا بندہ؟ نیند میں تھی۔ کہتا ہے دیکھو ذرا، پھر دیکھتی ہے تو پھر یہ بھی ہکی بکی۔ بیوی نے خیر جیسے ہی شوہر کا چہرہ دیکھا، غصہ اور حالت، تو پھر فوراً اس نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ کہتا ہے ساری بات سننے کے بعد کتنی دفعہ ملاقات کرنے گئی تھی؟ ملنے کتنی دفعہ گئی ہو؟ کہتی میں ملنے نہیں گئی، ابھی تو میری صرف اور صرف اس کے ساتھ فرینکنس اور دوستی پکی ہوئی ہے، ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی اس سے ڈائریکٹلی، میں تو جب بھی گئی پہلے گئی اور وہ کپڑے لینے گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں جوتا جو کچھ پاس پڑا ہے اس سے پکڑ کے اس نے اپنی بیوی کو خوب مارا۔ وہ جب چیختی وہ روتی، کہتا ہے تم اسی قابل ہو، اور یہ معافیاں مانگتی رہی، چیختی رہی، مار کھاتی رہی، کیونکہ غلطی تو اس کی تھی۔ اب اس کی چیخوں کی آواز جب ساتھ والے کمرے میں بیٹے وجاہت نے سنی تو فوراً بھاگا آیا موقع پر اور آ کر ماں کے آگے کھڑا ہوا اور کہتا ہے ابا کیا ہو گیا ہے، کس طرح مار رہے ہو؟ عورت ہے، جانور تھوڑی۔ باپ کہتا ہے ادھر آ، تینوں دساں کرتوت تیری ماں دی، یار پھنسا کے بیٹھی۔ ڈیفینیٹلی پریشان تھا، غصہ تھا، مرد ہے، اس طرح کی بات پتہ چلے تو لوگ تو بھی کر دیتے ہیں۔ بیوی سے کہا کہ یہ آخری مہلت ہے، اگر دوبارہ میں نے سنا تم یاد رکھنا میں تمہارا بڑا برا حال کروں گا، دنیا دیکھے گی تمہیں۔ اس پر اس کو ٹھڈا مار کے پھینکتا ہے، کمرے سے باہر چلا جاتا ہے غصے سے۔ اب اس وقوعے کے بعد ڈے بائی ڈے جو شوہر ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہوا۔ ایون دین حالات اتنے خراب ہوئے کہ اس کو دوائیاں لگ گئیں ڈپریشن کی، اور کنٹینیوسلی وہ دوائیاں کھانے لگا۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ بیوی کا سامنے آنے کی دیر ہے، اس کو غصہ آ جاتا تھا، اس کو نفرت آتی تھی، گندی باتیں، اس کو تانے، اور پھر اس کے بعد اس کا پٹائی سیشن شروع، ڈیلی مار پڑتی تھی، ڈیلی۔ یہ تنگ آ گئی۔ اب سعید ایک اچھا انسان تھا، سعید اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرتا تھا، لیونگ کیئرنگ آدمی تھا، اور بیوی نے اس سعید کو دیکھا ہوا تھا، اور اب والا سعید جو ہے وہ تو پورا وحشی درندہ بنا بیٹھا تھا، روز مارتا تھا، ظالم ہو گیا ہوا تھا۔ تو بیوی جو تھی وہ تنگ آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وجاہت بیٹا، اس کو ماں پہ بڑا ترس آیا، اس نے کہا روز مار کھاتی میری ماں، روز مار کھاتی۔ 17 سپٹمبر کو ماں بیٹا دونوں بیٹھے، ماں نے کہا بیٹا میری اب سخت ختم ہو گئی ہے مار کی، میں کیسے مار کھاؤں، میرے میں نہیں ہمت، میں مر جاؤں گی، میرے ادھر درد ہے، میرے ادھر درد ہے۔ اور پھر دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں، ماں بیٹے کو اپنے ساتھ ملا کر کیا کرتی ہے، جو ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا تھا اس کا شوہر، ان سب کو لیا، پیسا اور کھانے میں ڈال دیا۔ ڈوز جو ڈیلی بیسس پر کھاتا تھا وہ بھی کھائی تھی، اور پھر کھانا بھی کھایا، تو جناب اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں وہ ڈرامہ جو بیٹے کو اٹھایا، اسکول بھیجا، پیچھے سے 1112 کو کال کی، شوہر کی سانس سے بند ہو گئی، وہ سب ڈرامہ میں آپ کو انٹرو میں سنا چکی۔ مقتول کی سگی بہن گھر آئی فوتگی کے 2 دن کے بعد، اور اچانک سے دیکھا اندر جب گئی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوشباش ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں، گپے مار رہے ہیں۔ بہن تھی، شدید غصہ آیا، برا لگا، اس نے کہا یہ تم لوگ کس حال میں کس طرح بیٹھے ہو، ابھی تو میرے بھائی کو دنیا سے گئے صرف 2 دن ہوئے۔ کہتی ہے وجاہت تجھے شرم نہیں آتی، تیرا باپ چلا گیا، تو یتیم ہو گیا، تیرے منہ پہ ہنسی کیسی آ گئی؟ اور پھر اس کی بیوی کو کہتی ہے تم بیوہ ہو گئی، کیسی عورت ہو تم کہ تمہارے چہرے پر ہنسی آئی ہوئی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، بہن جو تھی اس کو تکلیف ہوئی۔ اب جناب یہ بات بہن کے اندر بس گئی، اس نے کہا نہیں، نارمل عورت ہو اور شوہر دنیا سے چلا جائے اور وہ ہنسے، پاسبل نہیں ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے، مشکوک ہے، اسی وجہ سے یہ ہنس کھیل رہی تھی، ضرور کوئی بات ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ جناب 25 سپٹمبر کو 7 دن کے بعد پولیس اسٹیشن ہے جناب لاہور کا ہنجروال، وہاں جاتی ہے اور ایس ایچ او صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کو ساری بات پولیس کو بتا دیتی ہے، ایس ایچ او کو۔ اس کے بعد پولیس محض معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کیس سے ریلیٹڈ اس کی بیوی کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے، تو جناب یہ ساری کی ساری بات گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں بتاتی ہے کہ کیسے کیسے ہم نے مارا، کیا کیا، یہ وہ، اور یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ اقبال جرم ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس نے پوچھا اور کون شامل تھا، وجاہت کا بتایا بیٹے کا، اگلی ریڈ بیٹے پر ہوئی اور اس کو بھی پکڑا اور تھانے لے آئی، یعنی اریسٹ ہو گیا۔ پولیس نے پوچھا کیا دکاندار سے اب بھی تمہاری بات ہوتی ہے، ملزمہ سے؟ اب تو ملزمہ ہو گئی نا۔ کہتی نہیں، میری کوئی بات چیت نہیں ہوتی اس سے، وہ میسج تھے، چند دن ہوئے تھے دوستی ہوئے، نہ میری کبھی ملاقات ہوئی تھی، اور جس دن پتا چلا تھا اسی دن تو میں نے بلاک کر دیا تھا، جتنا مجھے مارا تھا اس نے، میری کبھی بات نہیں ہوئی، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے روز مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، دھکے دیتا تھا، ذلیل کرتا تھا، باہر تک آوازیں جاتی تھی، میں تنگ آ چکی تھی۔ اب آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص قتل کیا اور پھر دفنا دیا،
اب اس کیس کو ری اوپن کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو قانون کے مطابق اس کی آرڈرز لے کر قبر کشائی ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پھر آگے قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد کاروائی ہوتی ہے۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بی بی نے ساری کی ساری بات کھل کر بتا دی، ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ اس کا ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب ہم قانون کے مطابق قبر کشائی بھی کروائیں گے اور پھر پوسٹ مارٹم بھی کریں گے اور اس کیس کو پراپر انداز میں لے کر آگے چلیں گے۔ یہ ہے ہمارا آج کا سارا کیس۔ میسج بڑا شارٹ میسج دوں گی میں آج آپ کو۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، آئی نہیں سمجھ کے ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر ہے حیات، وہ باہر لینے کیا جاتی ہے؟ ایک بات، وہ کون سی محبت اور وہ کون سی ہمدردی ہے جو باہر کا مرد دے دیتا ہے، اپنا شوہر نہیں دیتا؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا وے پیٹرن کیا ہے؟ بھائی وہ اپنے بندے سے حاصل کر لو، اللہ کا واسطہ ہے۔ اچھا، غلطی کی، وہ غلطی آپ کے گلے کا ہار ایسا بنی ہے، گلے کی ہڈی ایسی بنی ہے، نہ وہ باہر نکلتی ہے نہ وہ نیچے جاتی ہے، یہاں اٹکی ہے۔ کیسے؟ پہلے پکڑی گئی، عزت بیزتی، ضلالت ہوئی، مار کٹائی کھائی، ایک عرصے تک ناکو ناک ہوئی، بیٹے کو ملایا، کروایا، بیٹا بھی قاتل بنایا، یعنی باپ اس کا وہ بھی گیا دنیا سے، بہت بڑا جرم ہے۔ بیٹے کو قاتل بنایا، بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے آپ کو اس عمر میں جیل بھجوانے کی تیاری کی ہے، یعنی آپ نے جو حرکت کی ہے وہ تو جیل والی ہے نا، اب آپ کو سزا ہونی ہے۔ تو ایک غلطی نے 3 زندگیاں بھی برباد کی ہیں اور ہر چیز کا حشر نشر ہو گیا۔ یہی محبت پیار میسج پر جو آپ غیر آدمی سے لیتی تھی، وہ رات کو بیٹھ کے، شام کو بیٹھ کے اپنے میاں کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ مجھے یہ چیز محرومی میں فیل ہوتی ہے، میرے ساتھ اس طرح بات کر لیں، تو یہ نہ ہوتا جو آج میں آپ کو خبر دے رہی ہوں۔ شکریہ۔